الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے دین میں جن لوگوں نے فرقے واریت بنا لی ہے ان کے بارے میں، اور ہم پڑھیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جن کو کسی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری سے نکال کر اچھی زندگی کی طرف لے آتا ہے، ان کی وہ بیماری دور کر دیتا ہے، تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ روم ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، مگر سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا اور کسی کو نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت کریں اور اللہ کا پیغام یعنی لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھا تھا دین فطرت کے بارے میں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ کی اس فطرت کو نہیں بدلو۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس بچے کا دین بدل دیتے ہیں جب وہ بڑا ہوتا ہے، تو ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اور نہ ہو مشرکوں میں سے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز کا چھوڑ دینا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اور وہ ہو گئے کئی گروہ میں، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے وہ خوش ہے۔ کیا واقعی ایسا نہیں ہے آج کل کہ ہر بندہ ابھی دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی دین کی بات چل رہی ہے، جنہوں نے دین میں ٹکڑے کر لیے۔ ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہندو، عیسائی، مسلمان اور مذاہب کی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام میں ہی ٹکڑے جنہوں نے کر لیے اپنے دین۔ میں فلاں ہوں، میں فلاں کو ماننے والا ہوں، تم کس امام کے ماننے والے ہو، تم کس کے ماننے والے ہو، تم کس کے، یہ سارے دین میں ٹکڑے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ نے اور قرآن میں پہلے فرمایا کہ سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور وہ ہو گئے گروہ میں سے، اور ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ واقعی ایسا نہیں ہے کیا کہ ہر گروہ جو کام کر رہا ہے، جو دین میں وہ بدعت ایجاد کر رہا ہے، یا جو اس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے فرقے والوں کو کرتے دیکھا، وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے؟ ہمیں دین سیکھنا ہے یا قرآن سے، یا قرآن کی جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان کی سنت سے۔ کسی بھی عالم نے، کسی بھی امام نے، دنیا کے کسی ماں باپ نے، کسی پڑوسی نے، کسی بھی عالم نے، کسی بندے نے بھی اگر کوئی دین میں کوئی کام کیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ دین اتنا آسان ہے، دین صرف وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا ذکر ظاہر ہے صحیح حدیث میں ملے گا۔ وہ دین نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ذہن میں رکھو، اس میں دو تین چیزیں اور بتاتا چلوں میں۔ ایک مثال ہے، میں رفع الیدین کے بارے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں، ایک میں رفع الیدین اٹھاتا ہوں۔ رفع الیدین کا مطلب رفع اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو، جو نماز میں ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے بھی، اور جو تشہد بیچ کا ہوتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، اس سے جب کھڑے ہوتے تھے تب بھی اٹھاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آخری وقت تک رہی ہے، جب تک کہ انہوں نے آخری نماز نہیں پڑھائی اس وقت تک یہ سنت رہی ہے۔ اور 600 سے زیادہ صحابہ کرام سے روایتیں ہیں رفع الیدین پہ، 600 سے زیادہ، تواتر کے ساتھ روایتیں تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ تعداد نے صحابہ کی جو ہے روایت کیا ہو۔ اور اس کے برعکس
بغیر یفل الیدین کے نماز پڑھنے والی کوئی روایت ہے، کوئی روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان روایتوں میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جس نے کسی سے نہیں سنا یا اپنے خیال کا اظہار کیا ہے، ثابت کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس وقت اس لیے آیا تھا کہ وہ جو ہے مشرکین مکہ اپنے بغل میں بت رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت تھا جب یہ ختم ہو گیا تو پھر رفع الیدین کا منع ہو گیا تھا۔ وہ بھائی ایسی کوئی چیز کسی حدیث کی کتاب میں تو لے کر آؤ، کوئی ایک حدیث تو پیش کرو کہ یہ اس وقت کا ہے اور وہ بغل میں مشرکین مکہ بت رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو پہلے جب نیت باندھتے تھے اسی وقت بت گر جانے چاہیے، وہ بھی تو رفع الیدین ہے، جب نماز کی نیت باندھ رہے اسی وقت گر جانے چاہیے۔ ایسی کوئی بات حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اسی طریقے سے تمام دین میں جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اپنے اپنے ٹکڑے پہ خوش ہو گئے کہ ہم اس بات میں ہیں، یہ بالکل غلط راستہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے ختم کر دیا۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیا، جو کسی اماموں کے پیچھے، کسی اور پیر فقیر ولی کے پیچھے یا کہیں اور سے دین سیکھ رہے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑ کر، جو صحیح حدیث سے دین نہیں لے رہے۔ کوئی تمہیں اگر حدیث دکھا بھی دے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اس کی، تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ کس سند سے آئی ہے، اس پہ جس کتاب کی وہ حدیث ہے اس کا حوالہ چیک کرو، کیا وہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے، اور وہ کتاب کے جو مؤلف ہیں انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد اس پہ کیا حکم لگایا ہے کہ اس حدیث کے کیا سارے راوی صحیح ہیں۔ اب تو بہت آسان ہے تحقیق کرنا، کوئی حدیث بھی لو، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کے راویوں کو چیک کر لو، اب تو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے اور کون سی نہیں۔ اور اگر نہیں پتہ لگے تو کسی عالم سے پوچھ لے بندہ کہ اس میں کتنے راوی ہیں، کون کون سے راوی پہ کیا کیا حکم لگ رہا ہے۔ دین میں فرقہ واریت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اور ہر بندہ اس پر خوش ہے جو اس کو مل رہا ہے کہیں سے بھی، وہ سمجھ رہا ہے بس یہی دین ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک فرقہ جو ہے نا وہ ناجیہ ہوگا، ناجیہ کا مطلب نجات پانے والا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے رحمت تو ناگہاں کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت، مشکل، پریشانی، بیماری، دکھ میں ڈالتا ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جب وہ بہت دعائیں کرنے لگتے ہیں رب کو پکار کر، اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی مشکل پریشانی دور کر دیتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اس کی ایک زندہ مثال میں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، وہ علاج کرا رہا ہے، بہت علاج کرا ہے، اس کی بیماری نہیں جا رہی۔ کسی نے بتایا فلاں ڈاکٹر ہے یار، اس کے پاس جاؤ، وہ بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، اس کے پاس سے تو تمہیں جو دوا ملے گی، وہ جاتا ہے وہاں سے دوا اس کو ایسی مل جاتی ہے کہ جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہوتے ہی کیا کہتا ہے کہ یار میں نے اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو مجھے صحت یا شفا مل گئی۔ وہ اپنے منہ سے ایسی بات نکالنا ہوتا ہے جو شرک سے ملاتی ہے۔ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھی تھی اس وقت آگے شفا ہوگی تو اس وقت ملی اس کو۔ اسی طریقے سے کوئی کسی مزار یا کہیں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے اپنی صحت کی کہیں دعا مانگتا اور ٹھیک ہو جاتا تو کہتا ہے یار فلاں جگہ میں چلا گیا تھا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت پریشانی سے نکال لیتا ہے، اور ایسے لوگ پھر سارے اعمال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے
واپس نہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, گناہ کوئی بھی ہو جائے. اللہ سے انسان سچی توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ نتیجتاً وہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے دی انہیں, لہذا تم فائدہ اٹھا لو, پھر عنقریب تم جان لو گے. وہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں اللہ کی اس نعمت کا. یہ شرک کر کے انکار ہو گیا نا. اللہ نے اگر کسی کو صحت دے دی, کسی کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کسی کاروبار میں سیٹ نہیں ہو رہا تھا, کسی کی نوکری نہیں لگ رہی تھی, جب اللہ نے دے دیا تو وہ نعمت دے دی نا, پھر وہ انکار کرنے لگتے ہیں. ظاہر ہے جب شریک ٹھہرایا تو پھر اللہ کی توحید کا انکار کر دیا نا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر عنقریب جان لو گے. ذرا صبر کر لو, پتہ لگ جائے گا, لیکن اس وقت افسوس ہوگا جب پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا. اور قیامت والے دن کہے گا اللہ کہ پکارو آج ان کو جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے, کیا کریں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. بار بار میں قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کی مجال ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش کر سکے. ہم آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں, ہر فرض کے بعد پڑھتے ہیں, سونے سے پہلے پڑھتے ہیں, لیکن ہم سوچے تو صحیح اس میں پڑھ کیا رہے ہیں. ہم صرف طوطے کی طرح رٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کس کی مجال ہے اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم نے نازل کی ہے کوئی ایسی دلیل کہ وہ ان کو بتاتی ہے وہ چیز جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. آ گئی دلیل کی بات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا کوئی ہم نے ایسی دلیل نازل کی ہے جو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نازل کری ہے کہ یہ کام ہو جائے تو سمجھو فلاں کی وجہ سے ہوا, یا یہ کام ہو جائے تو فلاں کی وجہ سے ہوا؟ ہرگز نہیں. ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات پہ پوری زندگی قائم رہنا کہ ہر مصیبت, پریشانی, دکھ, تکلیف, بیماری, صحت, کاروبار, نوکری, شادی, اولاد, ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اور جس طرح چاہتا ہے اس طرح وہ ہوتی ہے. انسان کے اختیار میں جو اللہ نے دیا ہے کہ کوشش کرنا اور دعا کرنا, کہ انسان کوشش اچھے کی کرے اور دعا اچھی کرے. ٹھیک ہے, ایک آیت اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمت تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے, اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے تو ناگہاں وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر کوئی ان کو آسانی دے دیں, کوئی نعمت دے دیں, کوئی کامیابی دے دیں, کوئی ترقی دے دیں, کوئی بیماری دور کر دیں, تکلیف دور کر دیں, تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے ہاتھوں کے اگر کسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مصیبت دے دیتے ہیں, کوئی بیماری دے دیتے ہیں, تو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. دیکھو ہے انسان کا نیچر, اللہ نے بنائی ہے, یہ ایسی نیچر ہے انسان کی کہ اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. اور پھر اللہ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دنیا میں یہ بتا دیا کہ اس راستے پہ آپ کو چلنا ہے. آپ کا دل کچھ بھی چاہے, شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے نا, سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو. انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے جنوں میں, انسانوں میں. انسان کیسے ڈالتا ہے کہ ایک بندہ, ایک صحت مل گئی, ایک بندے کا کوئی کام ہو گیا تو کہتا ہے دیکھا میں نے کہا تھا نا فلاں جگہ جاؤ یہ ہو جائے گا. اس نے ایک شیطانی وسوسہ ذہن میں ڈال دیا آدمی کے کہ وہ اللہ کی راہ پہ آتے آتے وہ بھٹک گیا کہ یار اچھا میں وہاں گیا تھا تو یہ کام ہوا ہے میرا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
تو انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور جنات بھی. اور اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اس کو اپنی رحمت سے کچھ دے دیتے ہیں، اور وہ جو تکلیف آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے. کوئی گناہ کیا ہوا ہوتا ہے تو اللہ دنیا میں تکلیف دے دیتا ہے کہ چلو یار اس نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ نہیں کری، میں اس کو اس تکلیف دے دوں تاکہ اس کا گناہ معاف کر دوں، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک سوئی بھی اگر چبھے نا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو پھر اس سے بڑی تکلیف جو ہے نا وہ اگر آئے تو یقیناً اس کے کوئی بڑے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. انسان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور یہ دعا لازمی کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین پر قائم رکھنا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور صحابہ کرام نے یہ سیکھی ہیں دعائیں. یاد رکھو کہ دین پر قائم رہنا جو ہے نا یہ اصل چیز ہے، کہ مرتے دم تک آدمی اس دین پر قائم رہے. اصل چیز یہ ہے. اور شیطان بہت آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے، وہ ایک ساتھ تھوڑی ہٹاتا دین سے، وہ بہت آہستہ آہستہ. میں اس پہ بہت لمبا درس دے چکا ہوں کہ شیطان کیسی چالیں چل رہا ہوتا ہے، اتنا آہستہ ہٹاتا ہے دین سے کہ ایک بندے کو اگر اس نے بے نمازی بنانا ہو نا، 5 وقت کا مسجد سے وہ نماز پڑھنے، تو اچانک نہیں بناتا، 20 سال کے بعد جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بے نمازی ہو چکا ہے. اتنا آہستہ کام کرتا ہے کہ پہلے سنتیں چھڑوائے گا، پھر مسجد دیر سے جانا شروع کروائے گا، ٹھیک ہے، پھر ایک آدھ نماز گھر میں پڑھ لی، ایک آدھ مسجد میں، ایک آدھ گھر میں، ایک آدھ مسجد میں، اس میں مہینوں سالوں لگا دیتا ہے. پھر کرتے کرتے وہ بندہ 5 نمازیں گھر پہ آ جائے گا پڑھنے کے لیے. وہ گھر پہ آہستہ آہستہ پڑھے گا، پھر گھر پہ اس کی سنتیں چھڑوائے گا. کرتے کرتے اس میں 20 سال، 30 40 سال لگا دیتا ہے شیطان. اتنی آہستہ چال چلتا ہے کہ پتہ بھی نہ چلے آدمی کو. شیطان کی چالیں خطرناک ہوتی ہیں، صرف وہی بچ پاتا ہے جس کو اللہ بچا لے. یہ ذہن میں رکھنا. شیطان نے کہا تھا نا، ہم نے پڑھا شروع کے پاروں میں، کہ اللہ میں حملے کروں گا آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ہر جگہ سے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کر سکتا ہے کر لے تیری جال میں. اور شیطان نے خود کہا تھا، شیطان نے خود کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کری ہے، شیطان نے خود کہا تھا یہ کہنے کے بعد کہ اس میں تیرے بندے بہکاوے میں آ جائیں گے مگر تیرے چنے ہوئے بندے، کہ اللہ تو جن کو چن لے گا وہ میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے چنا نا ان کو، یعنی اصل جو مالک ہوا، رب ہوا، اللہ ہی ہوا نا. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی تو ہر ایک کا رزق بتا دیا، تمام جانداروں کا، پرندوں کا، چرند کا، ہر چیز کا رزق بتا دیا، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، ہر ایک کا رزق بتا دیا. جب شیطان کو تخلیق کیا تو شیطان نے بھی پوچھا کہ میرا رزق کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر میرا نام نہیں لیا جائے وہ تیرا ہے. جو حرام کھا رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے. اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، شیطان پیتا ہے. اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں کہ ہر وہ کام جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ شیطان کی طرف جاتا ہے، یعنی شیطان کا رزق ہوا سمجھو آسان الفاظ میں. تو آج ہم نے یہ پڑھا، پہلی چیز دین میں تفرقے بازی، کوئی تفرقہ نہیں ہے. کیا یہ تفرقے اس وقت تھے صحابہ کرام کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، صحابہ کرام حیات تھے؟ سارے ایک ہی طریقے سے عبادت کرتے تھے. میں نے اس پہ تفصیلی ایک پورا لیکچر دیا تھا کہ اسلام میں تفرقے بازی آئی کہاں سے، کیسے آنا شروع ہوئی، کس زمانے سے آئی، اور کتنی آرام سے کرتے کرتے آج ہم 1000 سال کے بعد اتنے فرقے دیکھ رہے ہیں. کتنی آرام سے یہ سٹیپ چلیں، ایک ساتھ تھوڑی ہوئے یہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے تفرقوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح دین پر قائم اور دائم رکھے،
اور ہم سب کی موت اس حال میں ہو کہ ہم خالص توحید پر ہوں اور اللہ تعالی ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، زندگی میں، کاروبار اور نوکریوں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. اور ہم سب کو 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.